ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کم و بیش 1,24,000 پیغمبر بھیجے۔ یہ تمام حضرات انبیاء کرام بنی نوع آدم میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ جد الانبیاء ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی فضیلتیں عطا فرمائیں جو اور کسی نبی یا رسول کے حصے میں نہیں آئیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بعد آنے والے سارے انبیاء کرام علیہ السلام کے والد ہیں۔ ہر آسمانی دین میں آپ ہی کی پیروی اور اطاعت ہے، آپ ہی کی یاد میں قربانی ہوتی ہے، اور حج بیت اللہ آپ کی یاد میں ہی منایا جاتا ہے۔ آپ ہی کعبہ شریف کی پہلی تعمیر کرنے والے، یعنی اسے گھر کی شکل دینے والے ہیں۔ مسلمانوں کے فوت ہو جانے والے بچوں کے آپ علیہ السلام اور آپ کی بیوی صاحبہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا عالم برزخ میں پرورش کرتے ہیں۔ قیامت میں سب سے پہلے آپ علیہ السلام ہی کو عمدہ لباس عطا ہوگا، اس کے فوراً بعد ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اسی طرح بنی نوع انسان میں کئی کام ایسے ہیں جن کی شروعات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ سب سے پہلے آپ علیہ السلام ہی کے بال سفید ہوئے، سب سے پہلے آپ علیہ السلام ہی نے سلا ہوا پاجامہ پہنا، اور سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے ہی منبر پر خطبہ دیا۔ سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے ہی بہت اہتمام کے ساتھ مہمان نوازی شروع کی، اور سب سے پہلے آپ علیہ السلام ملاقات کے وقت لوگوں سے گلے ملے، یعنی معانقہ فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسم گرامی ابراہیم بن طارق ہے۔ آپ علیہ السلام کی ولادت سرزمین آواز کے مقام سوس میں ہوئی، پھر آپ کے والد آپ کو بابل ملک نمرود میں لے آئے۔ آپ علیہ السلام اتنے مہمان نواز تھے کہ ابو الزیان یعنی مہمان نوازی کرنے والے کی کنیت سے مشہور ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ شرف بھی عطا فرمایا کہ آپ علیہ السلام کے بعد آنے والے تمام انبیاء کرام علیہ السلام آپ کی اولاد سے ہیں، اسی لیے آپ کی ایک کنیت ابو الانبیاء یعنی انبیاء کے والد بھی ہے۔ قرآن کریم میں 56 مرتبہ آپ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ مفسرین کا بیان ہے کہ نمرود بن کنعان بڑا جابر بادشاہ تھا۔ سب سے پہلے اسی نے تاج سر پر رکھا۔ یہ بادشاہ لوگوں سے اپنی پوجا کروایا کرتا تھا۔ کاہن اور نجومی بڑی کثرت سے اس کے دربار میں حاضر رہتے تھے۔ نمرود نے ایک رات خواب دیکھا کہ ایک ستارہ طلوع ہوا ہے اور اس کی روشنی کے سامنے آفتاب و ماتاب یعنی سورج اور چاند بالکل بے نور ہو گئے ہیں۔ خواب دیکھ کر وہ بڑا خوف زدہ ہوا، چنانچہ اس نے کاہنوں سے اس خواب کی تعبیر دریافت کی۔ کاہنوں نے کہا کہ اس سال تیری سلطنت میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری بادشاہی کے زوال کا باعث ہوگا، اور تیرے دین والے اس کے ہاتھ سے ہلاک ہوں گے۔ یہ خبر سن کر وہ بڑے پریشان ہوا، اور اس نے حکم دیا کہ جو بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، اور مرد عورتوں سے علیحدہ رہیں۔ اس نے نگرانی کے لیے ایک محکمہ قائم کر دیا، مگر اللہ کی تقدیر کو کون ٹال سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ جب حاملہ ہوئی تو کاہنوں نے نمرود کو اس کی خبر دے دی کہ وہ بچہ حمل میں آ گیا ہے، لیکن چونکہ حضرت کی والدہ صاحبہ کی عمر کافی کم تھی تو ان کا حمل کسی طرح پہچانا نہیں گیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آیا تو آپ کی والدہ ماجدہ اس تہہ خانے میں چلی گئیں جو آپ کے والد نے شہر سے دور مقام سوس پر کھود کر تیار کیا تھا۔ وہاں آپ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور وہیں آپ علیہ السلام رہے۔ پتھروں سے اس تہہ خانے کا دروازہ بند کر دیا جاتا تھا۔ روزانہ والدہ ماجدہ آپ کو دودھ پلا آتی تھیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ جب وہاں پہنچتی تو دیکھتی تھیں کہ آپ علیہ السلام اپنی انگلی چوس رہے ہیں اور اس سے دودھ برآمد ہو رہا ہے۔ آپ علیہ السلام بہت جلد بڑھتے گئے، رات کو کچھ ہوتے تو صبح کو کچھ اور، اسی طرح آپ علیہ السلام جوان ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم میں کفریہ عقائد دیکھے تو ابتدا ہی سے توحید کی حمایت اور کفریہ عقائد کا رد کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے جب رات کے وقت آپ علیہ السلام نے ایک ستارہ دیکھا تو لوگوں کے سامنے توحید باری تعالیٰ کی دلیل بیان کرنا شروع کر دی، کیونکہ اس زمانہ کے لوگ ستاروں وغیرہ کی پرستش کیا کرتے تھے۔ چنانچہ پہلے آپ علیہ السلام نے ستارے کو دیکھا تو فرمایا کہ کیا تم اسے میرا رب کہتے ہو؟ پھر جب وہ ستارہ ڈوب گیا تو فرمایا کہ میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا، یعنی جس میں ایسے تغیرات ہوں وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام نے چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ کیا اسے تم میرا رب کہتے ہو؟
پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تو فرمایا کہ جو ڈوب جائے وہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام نے سورج کو جگمگاتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ کیا اسے تم میرا رب کہتے ہو؟ یہ تو ان سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تو فرمایا کہ اے میری قوم، میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جنہیں تم رب کہتے ہو۔ ستاروں میں چھوٹے سے بڑے تک کوئی بھی رب ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا، ان کا معبود ہونا بالکل باطل ہے۔ یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے یہ بات ثابت کر دی کہ چاند، ستارے اور سورج جن کی تم پوجا کرتے ہو یہ بالکل باطل ہیں۔ میرا رب ایک ہے جو ہمیشہ سے ہے اور رہے گا۔ آپ علیہ السلام بڑی رغبت کے ساتھ اپنے رب کو یاد فرماتے اور اس پر غمگین ہوتے کہ دوسرے لوگ عبادت سے غافل کیوں ہیں۔ ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے رب، مجھے یہ بات غمزدہ کرتی ہے کہ میں زمین میں اپنے علاوہ کسی اور کو تیری عبادت کرتا ہوا نہیں دیکھتا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیج دیے جو آپ علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھتے اور آپ کے ہمراہ رہتے تھے۔ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے اپنے اہل و عیال میں سے اپنے باپ سے آغاز فرمایا اور اسے شرک سے باز رہنے اور اللہ تعالیٰ کو ہی معبود حقیقی ماننے کی دعوت دی۔ آپ علیہ السلام نے اپنے باپ سے فرمایا، اے میرے باپ، تم کیوں ایسے کی پوجا کرتے ہو جو نہ سنتا ہے اور نہ دیکھتا ہے اور نہ تجھے کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ اے میرے باپ، بے شک میرے پاس وہ علم آیا جو تیرے پاس نہیں آیا، تو میری پیروی کر، میں تجھے سیدھی راہ دکھاؤں گا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ علیہ السلام کا باپ آپ کی بات ماننے کی بجائے آپ کا دشمن ہو گیا۔ آپ علیہ السلام کے والد نے جب آپ کی بات ماننے سے انکار کیا اور وہ آپ کا دشمن ہو گیا تو اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی۔ انہوں نے بھی آپ علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا، مگر آپ مسلسل اپنی قوم کو نیکی کی دعوت دینے اور انہیں کفر و شرک کی اندھیری وادیوں سے نکالنے کے لیے کمر بستہ رہے، مگر وہ پھر بھی باز نہیں آئے۔ وہ بھی آپ علیہ السلام کے دشمن ہو گئے اور کہنے لگے، انہیں قتل کر دو یا جلا دو۔ نمرود اور اس کی قوم آپ علیہ السلام کو جلا ڈالنے پر متفق ہو گئی اور انہوں نے آپ علیہ السلام کو ایک مکان میں قید کر دیا اور 1 مہینہ تک کوشش کر کر کے قسم قسم کی لکڑیاں جمع کیں، پھر ایک عظیم آگ جلائی جس کی تپش سے ہوا میں پرواز کرنے والے پرندے جل جاتے تھے۔ اتنی بڑی آگ میں آپ کو پھینکنے کے لیے ایک منجنیق تیار کی گئی اور آپ علیہ السلام کو باندھ کر اس میں رکھ کر آگ میں پھینکا گیا۔ جس وقت آپ علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا اس وقت آپ کی زبان مبارک پر تھا، حسبی اللہ و نعم الوکیل، یعنی مجھے میرا اللہ ہی کافی ہے اور کیا ہی اچھا کارساز ہے۔ جبریل امین حاضر ہوئے، آپ علیہ السلام سے عرض کی کہ مجھے حکم دیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سے کچھ قرض نہیں۔ جبریل امین نے پھر عرض کی تو اپنے رب سے سوال کیجئے۔ فرمایا صبر سوال کرنے سے بہتر ہے اور میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو حکم فرمایا کہ اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ اپنے مالک کا حکم ملنے پر آگ نے سوائے ان رسیوں کے جن سے آپ کو باندھا گیا تھا اور کچھ بھی نہیں جلایا، اور آگ کی گرمی زائل ہو گئی اور روشنی باقی رہی۔ آپ علیہ السلام انتہائی سخی اور بڑے مہمان نواز تھے، چنانچہ منقول ہے کہ جب آپ کے دسترخوان پر مہمان نہیں آتے تھے تو آپ کھانا تناول نہیں فرماتے تھے۔ ایک دن مہمانوں کا ایک ایسا قافلہ آپ کے گھر اترا جن سے آپ علیہ السلام خوف زدہ ہو گئے۔ یہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے جو 10-12 فرشتوں کو ہمراہ لے کر تشریف لائے تھے اور سلام کر کے مکان کے اندر داخل ہو گئے۔ یہ سب فرشتے نہایت ہی خوبصورت انسانوں کی شکل میں تھے۔ پہلے تو یہ حضرات ایسے وقت تشریف لائے جو مہمانوں کے آنے کا وقت نہیں تھا، پھر یہ حضرات بغیر اجازت طلب کیے مکان کے اندر داخل ہو گئے۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حسب عادت ان حضرات کی مہمان نوازی کے لیے ایک فربا بھنا ہوا بچڑا لائے تو ان حضرات نے کھانے سے بھی انکار کر دیا۔ مہمانوں کی ان 3 اداؤں کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ خدشہ گزرا کہ شاید یہ لوگ دشمن ہیں، کیونکہ اس زمانے میں دشمن جس گھر میں دشمنی کے لیے جاتا تھا اس گھر میں کچھ کھاتا پیتا نہیں تھا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام ان مہمانوں سے کچھ خوف محسوس فرمانے لگے۔ یہ دیکھ کر جبریل امین نے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، آپ ہم سے بالکل کوئی خوف نہ کریں،
ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور ہم دو کاموں کے لیے آئے ہیں۔ ہمارا پہلا مقصد تو یہ ہے کہ ہم آپ کو بشارت سناتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ایک علم والا فرزند عطا فرمائے گا، اور ہمارا دوسرا کام یہ ہے کہ ہم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب لے کر آئے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میرے دوست جبریل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اے ابراہیم، میں نے تمہیں اس لیے خلیل نہیں بنایا کہ تم میرے سب سے زیادہ عبادت گزار بندے ہو، بلکہ اس لیے بنایا ہے کہ تیرا دل اہل ایمان کے دلوں میں سب سے زیادہ سخی ہے۔ حضرت عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں کی مہمان نوازی فرماتے تھے۔ ایک دن کوئی مہمان نہ آیا تو آپ علیہ السلام مہمان کی تلاش میں نکلے، لیکن کوئی ایسا انسان نہ پایا جسے آپ مہمان بناتے۔ پھر آپ علیہ السلام اپنے گھر کی طرف لوٹ آئے اور وہاں ایک شخص کو کھڑے دیکھا تو دریافت فرمایا، اے بندہ خدا، تجھے کس نے میرے گھر میں داخل کیا؟ اس نے جواب دیا کہ میں اپنے رب کے اذن سے داخل ہوا ہوں۔ فرمایا، تم کون ہو؟ عرض کی کہ ملک الموت، مجھے میرے رب نے اپنے بندوں میں ایک بندے کی طرف بھیجا ہے تاکہ اسے بشارت دوں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ پوچھا کہ وہ کون؟ خدا کی قسم، اگر تم نے مجھے اس کے بارے میں بتا دیا اور وہ کسی دور دراز شہر میں ہوا تو بھی میں اس کے پاس چلا جاؤں گا، پھر اس کے ساتھ ہی رہوں گا یہاں تک کہ موت ہمارے درمیان جدائی ڈال دے۔ ملک الموت علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ بندے آپ ہی ہیں۔ فرمایا، میں؟ عرض کی جی ہاں۔ فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ نے کس سبب سے خلیل بنایا؟ تو ملک الموت نے عرض کی، کیونکہ آپ لوگوں کو عطا کرتے ہیں اور ان سے سوال نہیں کرتے، یہی آپ کا وصف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے مہمان نواز تھے کہ ابو ضیفان یعنی مہمان نوازی کرنے والے کی کنیت سے مشہور ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ شرف بھی عطا فرمایا کہ آپ علیہ السلام کے بعد آنے والے تمام انبیاء کرام آپ کی اولاد میں سے ہیں، اسی لیے آپ کی ایک کنیت ابو الانبیاء یعنی انبیاء کے والد بھی ہے۔ آپ علیہ السلام کا حسن خلق بھی بڑا مثالی تھا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر استقامت کا حکم بھی دیا گیا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اے میرے خلیل، تم حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتے رہو، اگرچہ سامنے والے کفار ہوں، ایسا کرنے سے تم ابرار کے زمرے میں داخل ہو جاؤ گے۔ بے شک حسن اخلاق والے کے لیے میرا یہ فرمان جاری ہو چکا کہ میں اسے اپنے عرش کا سایہ فراہم کروں گا، اپنی بارگاہ اقدس سے سیراب کروں گا اور اسے اپنی رحمت کے قریب کروں گا۔ آپ علیہ السلام توکل اور تسلیم و رضا کے بھی اعلیٰ پیکر تھے۔ حکم خداوندی پر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جانا، نیز حکم خداوندی پر اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے چھوٹی سی عمر کے بیٹے کو بیابان میں چھوڑ دینا، اسی تسلیم و رضا کے مرتبے کا اظہار تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آپ نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ کافی ہے اور وہ کیا ہی اچھا کارساز ہے۔ چنانچہ رسیوں کے سوا آپ علیہ السلام کی اور کوئی بھی چیز نہیں جلی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کثرت سے اپنے رب کو یاد فرماتے۔ جب آپ کے سامنے ایک برتن میں انگور پیش کیے جاتے تو آپ ایک ایک دانہ اٹھا کر کھاتے اور ہر دانہ کھاتے وقت ذکر اللہ کرتے تھے۔ تاریخ کی کتابوں میں مذکور ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ کی جو عمارت بنائی وہ طوفان نوح تک باقی رہی، اور بوقت طوفان نوح اسے آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ اس کے بعد کعبہ معظمہ کی جگہ ایک بلند ٹیلے کی طرح ساری زمین سے جدا معلوم ہوتی تھی، لیکن اس پر کوئی عمارت نہیں تھی۔ لوگ اسی جگہ کا قصد کرتے اور اسے قبولیت دعا کا مقام سمجھتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اسماعیل کو ساتھ لے کر کعبہ کی عمارت تعمیر کریں، اور جگہ کی نشاندہی اس طرح فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے بادل کا ایک ٹکڑا بھیجا تاکہ اس کے سایہ سے کعبہ کی حد مقرر کر لی جائے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے اس سایہ کی مقدار خط کھینچ دیا
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خط پر یہاں تک زمین کھود دی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی بنائی ہوئی عمارت کی بنیاد ظاہر ہو گئی۔ پھر اسی بنیاد پر آپ علیہ السلام نے عمارت کی تعمیر شروع فرمائی۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے اور آپ علیہ السلام ان پتھروں کو گارے سے جوڑ کر لگاتے جا رہے تھے۔ جب عمارت آدمی کے قد کے جتنی بلند ہو گئی تو آپ علیہ السلام کو ایسی چیز کی ضرورت محسوس ہوئی جس پر کھڑے ہو کر تعمیر جاری رکھ سکیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ایک ایسا پتھر لائیں جس پر کھڑے ہو کر میں تعمیر کا کام جاری رکھ سکوں۔ اسماعیل علیہ السلام پتھر کی تلاش کے لیے جبل ابو قیس پر تشریف لے گئے۔ راستے میں حضرت جبریل علیہ السلام ملے اور کہا کہ آئیے میں آپ کو دو پتھروں کا پتہ بتاتا ہوں جو حضرت آدم علیہ السلام کے ہمراہ جنت سے زمین پر آئے تھے اور بڑی برکت والے ہیں۔ ایک پتھر پر کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ کی تعمیر کریں اور دوسرے کو خانہ کعبہ کے گوشے میں دروازے سے دائیں طرف لگا دیں تاکہ جو بھی اس گھر کا طواف کرے تو اسے چوم کر طواف شروع کرے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ان پتھروں کو یکے بعد دیگرے لے آئے اور حضرت جبریل علیہ السلام بھی ساتھ آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ اس پتھر یعنی حجر اسود کو کعبہ کے گوشے میں رکھ دیں۔ چنانچہ اسے اسی کے مقام پر رکھ دیا اور دوسرے پتھر پر کھڑے ہو کر تعمیر کا کام شروع فرما دیا۔ دوران تعمیر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ دعا بھی کرتے رہے کہ اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ تو دوستو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نیک عمل کر کے اس کی قبولیت کی دعا کرنا انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ نیک اعمال کے بعد ان کی قبولیت کی دعا ضرور مانگا کریں۔ شروع میں حجر اسود کا رنگ بہت سفید تھا جو بعد میں سیاہ ہو گیا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوت میں سے دو یاقوت ہیں جن کا نور اللہ تعالیٰ نے مٹا دیا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو مشرق و مغرب کے درمیان سب کچھ روشن ہو جاتا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ حجر اسود جنت سے اترا اور یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، پھر اسے بنی نوع آدم کی خطاؤں نے سیاہ کر دیا۔ مقام ابراہیم ایک ایسا مقدس پتھر ہے جو کعبہ معظمہ سے چند گز کی دوری پر رکھا ہوا ہے۔ یہ وہی پتھر ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ مکرمہ کی تعمیر فرما رہے تھے تو جب دیواریں سر سے اونچی ہو گئیں تو اسی پتھر پر کھڑے ہو کر آپ علیہ السلام نے کعبہ معظمہ کی دیواروں کو مکمل فرمایا۔ یہ آپ کا معجزہ تھا کہ یہ پتھر موم کی طرح نرم ہو گیا اور آپ کے دونوں مقدس قدموں کا اس پتھر پر گہرا نشان پڑ گیا۔ آپ کے قدموں مبارک کے نشان کی بدولت اس مبارک پتھر کی فضیلت اور عظمت میں اس طرح چار چاند لگ گئے کہ خداوند قدوس نے اپنی کتاب مقدس قرآن مجید میں دو جگہ اس کی عظمت کا خطبہ ارشاد فرمایا۔ ایک جگہ تو یہ ارشاد فرمایا کہ یعنی کعبہ مکرمہ میں خدا کی بہت سی روشن اور کھلی ہوئی نشانیاں ہیں اور ان نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی مقام ابراہیم ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کی عظیم خدمت بجا لانے اور توبہ و استغفار کرنے کے بعد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ یا رب اپنے حبیب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہماری نسل میں ظاہر فرما اور یہ شرف ہمیں عطا فرما۔ چنانچہ ان کی یہ دعا قبول ہوئی اور ان دونوں بزرگوں کی نسل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک خاتم النبیین لکھا ہوا تھا اس وقت بھی جب حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر تیار ہو رہا تھا۔ میں تمہیں اپنے ابتدائی حال کی خبر دوں، میں دعائے ابراہیم ہوں، بشارت عیسیٰ ہوں اور اپنی والدہ کے اس خواب کی تعبیر ہوں جو انہوں نے میری ولادت کے وقت دیکھا تھا، اور ان کے لیے ایک بلند نور ظاہر ہوا جس سے ملک شام کے ایوان اور محلات ان کے لیے روشن ہو گئے۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ملک الموت علیہ السلام سے فرمایا کہ کیا تم مجھے وہ صورت دکھا سکتے ہو جس میں تشریف لا کر نافرمانوں کی روح قبض کرتے ہو؟ تو حضرت عزرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ سہ نہیں سکیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیوں نہیں، میں ضرور دیکھ لوں گا۔ تو انہوں نے کہا
کہ آپ مجھ سے تھوڑا دور ہو جائیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑا دور ہو گئے۔ پھر جب اس طرف متوجہ ہوئے تو دیکھا کہ کالے کپڑوں میں ملبوس ایک سیاہ فام شخص کھڑا ہے، جس کے بال کھڑے ہیں، اس سے بدبو آ رہی ہے اور اس کے منہ اور نتنوں سے آگ اور دھواں نکل رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ جب ہوش میں آئے تو ملک الموت بھی اپنی اصلی حالت میں آ چکے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ملک الموت، موت کے وقت صرف تمہاری صورت دیکھ لینا ہی فاسر و فاجر کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کچھ لوگوں کو میت پر روتے ہوئے دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ اگر تم میت پر رونے کی بجائے خود اپنی جانوں پر روتے تو تمہارے لیے بہت بہتر تھا، کہ میت تو 3 ہولناک مراحل سے نجات پا گئی ہے، یعنی کہ اس روح نے ملک الموت کو دیکھ لیا، اس کا ذائقہ چکھ لیا اور اسے برے خاتمے کا خوف بھی نہیں رہا۔ لہذا عقل مند انسان کو چاہیے کہ اپنی جان پر روئے کہ یہی اس کے زیادہ لائق ہے، اور اسے اس بات سے ہرگز غافل نہیں ہونا چاہیے کہ موت اس کی تلاش میں اس کے پیچھے پیچھے ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے طویل عمر پائی اور تقریباً 175 سے 200 سال کی عمر میں آپ علیہ السلام کا وصال ہوا۔ منقول ہے کہ ایک دفعہ ایک مجوسی نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ہاں مہمان بننے کی خواہش کی تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم ایمان لے آؤ تو میں تمہیں اپنا مہمان بنا لوں گا۔ یہ سن کر وہ مجوسی مایوس ہو کر چلا گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اے ابراہیم، تم نے کھانا کھلانے کے لیے دین کی تبدیلی کی شرط کیوں رکھی، جبکہ میں اس کے کفر کے باوجود 70 سال سے اسے کھانا کھلا رہا ہوں۔ اگر تم ایک رات اسے مہمان بنا لیتے تو تمہارا کیا نقصان ہوتا؟ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مجوسی کے پیچھے دوڑے اور اسے واپس لے کر آئے، اس کی مہمان نوازی کی۔ مجوسی نے آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ اس تبدیلی کی وجہ کیا ہے، تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے وحی کا ذکر فرمایا تو مجوسی نے کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں ایسا معاملہ فرمایا؟ پھر وہ کہنے لگا کہ مجھے ایمان والوں میں شامل کر لیجئے، چنانچہ وہ ایمان لے آیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو 10 ایسی فضیلتیں حاصل ہیں جو آپ علیہ السلام کے ساتھ ہی خاص ہیں، اور وہ فضیلتیں یہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی اپنے بعد آنے والے سارے انبیاء کرام علیہ السلام کے والد ہیں، یعنی آپ تمام انبیاء کرام کے جد امجد ہیں۔ ہر آسمانی دین میں آپ ہی کی پیروی اور اطاعت ہوتی ہے، ہر دین والے آپ کی تعظیم کرتے ہیں اور آپ ہی کی یاد میں قربانی ہے، آپ ہی کی یاد میں حج کے ارکان ہیں، اور آپ ہی کعبہ شریف کی پہلی تعمیر کرنے والے، یعنی اسے اللہ کے گھر کی شکل دینے والے ہیں۔ جس پتھر یعنی مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر آپ نے کعبہ شریف کو تعمیر کیا، وہاں قیام اور سجدے ہونے لگے۔ مسلمانوں کے فوت ہو جانے والے بچوں کی آپ علیہ السلام اور آپ کی بیوی صاحبہ حضرت سارہ علیہ السلام عالم برزخ میں پرورش کرتے ہیں۔ قیامت میں سب سے پہلے آپ علیہ السلام کو ہی عمدہ لباس پہنایا جائے گا، اور اس کے فوراً بعد ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ذات پاک سے جڑا ہوا ایک واقعہ بڑا ہی مشہور ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ابھی چھوٹے ہی تھے کہ ان کے والد حضرت اسماعیل بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ انتقال فرما گئے۔ چنانچہ والد کے انتقال کے بعد ان کی تربیت کی تمام ذمہ داری آپ کی نہایت ہی نیک اور پرہیزگار والدہ پر آ گئی۔ بچپن میں حضرت امام بخاری کو ایک اور تکلیف پہنچی کہ آپ کی بینائی بھی چلی گئی، جس کی وجہ سے آپ کی والدہ ماجدہ شدید غم سے دوچار ہو گئیں۔ پریشانی کے اس عالم میں انہوں نے رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیں اور بارگاہ الہی میں فریادی ہوئیں۔ ان دعاؤں کی قبولیت کا اثر کچھ اس طرح ہوا کہ ایک رات جب امام رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ سوئیں تو انہیں خواب میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے خوش بخت بیٹے کی بینائی واپس ہونے کی انہیں خوشخبری سنائی۔ جب صبح ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ وہ خواب حقیقت میں بدل گیا، اور اس طرح
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں دوبارہ بصارت کا نور پیدا ہو گیا۔